लोग कहते हैं सुबह की हवा एक तरफ, करोड़ों रुपए की दवा एक तरफ। जब आज सेहत खराब होने लगी तब डॉक्टरों ने कहा कि गैर जरूरी सोना छोड़ दीजिए, गैर जरूरी खाना छोड़ दीजिए। जब आपस में तकरार बढ़ने लगी तो डॉक्टरों ने कहा गैर जरूरी टॉक छोड़ दें। यानी कोरोना काल में पुलिस वाले डंडा मार मार कर रात के 9 बजे के बाद से लोगों को कहते थे घर जाओ, घर में रहो, सेफ रहो, घर में रहो, सेफ रहो, यानी बिल्कुल सुरक्षित रहो, बाहर मत घुमा करो। समंदर में जुहू चौपाटी के किनारे रात के 9 बजे के बाद लोग 2-2 बजे रात तक घूमते थे। पुलिस वाले डंडा मार मार के कहते थे घर में रहो, सेफ रहो, अपने घर में आइसोलेट रहो, सेफ रहो, यानी बाहर की हवाओं से बचते रहो। यही काम 1400 साल पहले पैगंबर आजम ने किया था। हुजूर ने कहा था, आज की तारीख में कहते हैं गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी बोलना, गैर जरूरी पहनना, गैर जरूरी घूमना, ये तबाही का जरिया है। सेहत जाएगी, सुकून जाएगा, समाज में जीने की लज्जतें जाएंगी, जिंदगी की रंगीनियां खत्म हो जाएंगी। गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो। जरूरी है रोटी चावल, जरूरी है चाउमीन नहीं, बर्गर नहीं, और गैर शराब नहीं, गैर गुटखा नहीं, गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे अगर जिंदा रहना है। गैर जरूरी दोस्ती, गैर जरूरी कपड़ा पहनना, गैर जरूरी दूसरों से ताल्लुकात कायम करना, अननेसेसरी चीज जो नेसेसरी एसेंशियल है उसको अपनाए, जो गैर जरूरी को छोड़ दें। कुर्बान रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पे कि 1500 साल पहले न अमेरिका का वजूद था, न चाइना जापान के इल्म की कोई कहानी थी, हिंदुस्तान में एक मकतब तक नहीं था। 1500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है, बुद्धिस्टों की एक छोटा सा मकतब है, उसी का नाम नालंदा यूनिवर्सिटी है। वो भी उसकी कहानी भी 1100 साल की है। 1500 साल पहले हिंदुस्तान में न यूनिवर्सिटी थी, न कोई कॉलेज था, न अमेरिका नाम का कोई मुल्क था। अमेरिका नाम के मुल्क का पता 1495 में कोलंबस ने लगाया है कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क है। चाइना जापान में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। हिंदुस्तान में एक भी इंजीनियर उस वक्त मौजूद नहीं था। न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नाम दुनिया जानती थी, न एस्ट्रोलॉजी, न एस्ट्रोनॉमी का नाम दुनिया जानती थी। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अनभिज्ञ थी, अज्ञानता का अंधकार था, इग्नोरेंस और जहालत का दबदबा था। उस मौके पे दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े दुनिया के रिफॉर्मर, सबसे बड़े पैगंबर ने एक पैगाम दिया था। हुजूर ने कहा था मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कहु माला यानी। मुस्तफा ने कहा था एक आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। तो जहां आज के लाखों दानिश्वर जिस पॉइंट पर आज मुत्तफिक हुए हैं, यही पैगाम तन्हा मुस्तफा ने 1500 साल पहले कहा था। यह इस बात की दलील है कि जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पे लौट के आना चाहती है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता किया था। सरकारे दो जहां दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम, आकाए दो जहां दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर। इसलिए हमारे लिए मॉडल कभी कोई फिल्म का एक्टर नहीं हो सकता है, हमारे लिए मॉडल कभी कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती है, हमारे लिए नमूना कभी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हो सकता है, कभी कोई इब्राहिम लिंकन मेरे लिए कोई लीडर नहीं हो सकता है, हमारा आइडियल नहीं हो सकता। लीडर हो सकता है वो समाज का, मगर हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकता मैं जिंदगी में कैसे गुजारूं। चूंकि उन्हें सिर्फ पॉलिटिक्स से बहस करते हैं, वो सिर्फ राजनीति से बहस करते हैं, सिर्फ कुर्सी हासिल करना उनका मकसद है। कैसे ढेर दिनों तक मैं सत्ते में बना रहूं, कैसे ढेर दिनों तक मेरी गवर्नमेंट कायम रहे, उसके लिए चाहे मानवता के उसूल की धज्जियां उड़ानी पड़े वो उड़ा देता है। उसके लिए चाहे जिस कलमदान का गलत इस्तेमाल करना पड़े वो कर जाता है। मकसद उसका जलील होता है थोड़ा सा कि ज्यादा दिनों तक मेरी हुकूमत कायम रहे। वो हमारी नशिस्तों पर खास के मॉडल कभी नहीं हो सकता है। जिसकी नजर सिर्फ हुकूमत पर हो, जिसकी नजर सिर्फ कुर्सी पर हो, जिसकी नजर सिर्फ खाने पीने पर हो, यह कमजोरी है दुनिया के लीडरों की, यह कमजोरी है दुनिया के रहनुमाओं की। जब उसे थोड़ा सा कलमदान मिल जाता है वो अपने भाई भतीजे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपने समाज अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। नहीं देखा आपने कि हिंदुस्तान में जब कोई रेलवे मिनिस्टर बनता
رکھتا ہے، جس اسٹیٹ کا ہو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھلائی صرف میرے اسٹیٹ تک جائے۔ کبھی رام ولاس پاسوان جی ریل منتری تھے، چاہتے تھے کہ بہار ہی میں ریل کے سارے بینیفٹ چلے جائے۔ کبھی لالو پرساد یادو جی ریلوے منتری تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ریلوے کا سارا منافع بہار چلا جائے۔ کبھی ممتا بنرجی ویسٹ بنگال کی ریل منتری تھی، وہ چاہتی تھی کہ ریلوے کا سارا فائدہ میرے بنگال کو پہنچ جائے۔ کبھی سی کے جعفر شریف کرناٹکا کے ریل منتری تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کرناٹکا کو اس سے فائدہ پہنچے۔ یعنی جو قلمدان وزارت جس کے ہاتھ میں آتی ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے، وہ اپنے بھائی بھتیجا واد میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بھی ضابطہ انسان کا بنایا ہوا وہ فیلیور ہو چکا ہے۔ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ جمہوریت انسان کے لیے، انسان آدمی کے لیے، آدمی کے ذریعہ آدمی کا بنایا ہوا قانون ہے جمہوریت۔ مگر جمہوریت بھی کما حق ہو دنیا میں سکون دینے میں اسمرتھ ہے۔ رشیا میں کمیونزم وہاں سے چلا، مگر روس کے سینکڑوں درجنوں ٹکڑے ہو گئے۔ ایک جیوتی بسو نام کا آدمی 30 سال تک ہندوستان کے ویسٹ بنگال کا چیف منسٹر رہا، لیکن آج اس کی پارٹی کی جیسی کی تیسی ہو گئی۔ لوگ کسی چیز کو اپنا ذاتی فارمولا کو چاہتے ہیں پوری دنیا پہ نافذ کر دیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا میں کمیونزم فیل ہو چکا ہے، دنیا میں ڈیموکریسی بھی فیل ہو چکی ہے، خود ساختہ ڈیموکریسی۔ دنیا میں اشتراکیت، دنیا میں کیپیٹلزم یعنی کہ مالداروں پونجی پتیوں کو فائدہ پہنچانا، یہ فارمولا بھی فیل ہو چکا ہے۔ جبکہ دھیرے دھیرے ہندوستان میں وہی پونجیواد کا دور آتا جا رہا ہے، مٹھی بھر لوگوں کے پاس دولتیں جا رہی ہیں۔ ہندوستان کا آدمی دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے دولت مندوں کی سوچی میں وہ شامل ہو رہا ہے اور 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر پر آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور ہماری حکومت بھی اسی کو اور آگے بڑھانے کے پیچھے لگی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کروڑوں غریب مزدور مہنگائی کی تلوار سے کٹ جائیں، پس جائیں، مر جائیں، اسے ان کروڑوں غریبوں سے محبت نہیں ہے، اسے چند گنتی کے ادھوگ پتی سے محبت ہے جن کے پیسے سے وہ الیکشن لڑے گا، جن کے پیسے کو پانی کی طرح بہا کر کے وہ کرسیاں خریدے گا۔ یہ انسان کا بنایا ہوا ضابطہ فیل ہو چکا ہے، اس لیے دنیا میں کمیونزم بھی فیل ہو گیا، ڈیموکریسی فیل ہو گئی۔ تو نظام کس کا کامیاب ہے؟ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ انسان کا قانون جب انسان پہ چلے گا تو انسان کی ایک بڑی برادری اس فائدے سے محروم رہے گی، لیکن جب انسان کے خالق کا قانون چلے گا تو امریکیوں کا بھلا ہوگا، ہندوستانی کا بھلا ہوگا، چائنیز کا بھلا ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے وہ سارے بندوں کے لیے بھلا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ دیکھ مصطفیٰ کو کیسے کھاتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے جدوجہد والی زندگی گزارتے ہیں۔ مصطفیٰ کو کوئی کرسچن بھی دیکھے، جنت بھلے نہ ملے دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کو یہودی کیوں نہ دیکھے، بھلے جنت نہیں ملے گی بدعقیدگی کفر کی وجہ سے، مگر دنیا میں کامیاب ہوگا۔ مصطفیٰ کو کوئی غیر مسلم دیکھ کے زندگی گزارے، جنت نہیں ملے گی مگر دنیا میں اچھی زندگی ملے گی، اس کو ایک کامیاب زندگی گزارے گا۔ اس لیے دنیا والے ناکام ہوتے ہیں کب؟ جب اپنا اصول چلاتے ہیں، لیکن جس دن دنیا میں اصول اللہ کا چلے گا، جس دن دنیا میں قانون مصطفیٰ کا چلے گا، اس وقت جھوپڑی میں بھی بادشاہوں جیسی قابل رشک زندگی مل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو حق پسند لوگ ہیں، جو عقل سلیم سے کام لیتے ہیں، جن کے پاس بصارت ہے، جو کنسیڈریشن سے کام لیتے ہیں، جو ریفلیکشن سے کام لیتے ہیں، جو تھنکنگ سے کام لیتے ہیں، یعنی جو سوچتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کی بولی کچھ اور ہوتی ہے، اور جن کی عقلیں چھین لی جاتی ہیں ان کی بولی کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے ہندوستان میں چند لکھیروں کی عقلیں چھین
لی گئی. ان لچوں لفنگوں نے ان کی زندگی کے خلاف کیچڑ اچھالنا شروع کیا. کن کی زندگی؟ جن کی زندگی بے داغ تھی, جن کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں تھا, جو رات رات بھر صرف عبادت کریں, جس کے پائے اقدس سوج جائیں, جن کے چولہے میں 2-2 مہینے تک آگ نہیں سلگتی ہو, جو صرف پانی اور کھجور پہ گزر بسر کرتے ہوں, جن کا بچپن لاجواب, جن کی جوانی لاجواب. نبوت کے اعلان سے پہلے والی 40 سالہ زندگی صرف نیکیوں سے عبارت تھی. اعلان نبوت کے بعد والی زندگی وہ بھی صرف نیکیوں سے عبارت ہے. ایک ایسا شخص جو کماتا ہے نبوت کے اعلان سے پہلے تاکہ غریبوں کو کھلائے, تاکہ بیواؤں کو دے, تاکہ مسکینوں کو دے, تاکہ مہمانوں کی خدمت کرے. یعنی سرکار دو جہاں جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی, اپنے چچا کے ساتھ جب آپ بصرہ گئے, چچا کے ساتھ ملک شام گئے, چچا کے ساتھ یمن گئے, اس وقت بزنس کرتے تھے, نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. آپ کی بالکل چڑھتی بھی جوانی ہے, لیکن پیسہ کما کے کرتے کیا تھے؟ کرتے تھے غریبوں کی خدمت, بیواؤں کی خدمت, یتیموں کی خدمت, یعنی بے چاروں کی خدمت. جو سماج کا ناقابل آدمی ہوتا اسے قابل کار بناتے تھے, جو سماج کی بیوہ ہوتی تھی اس کے سامان کا انتظام فرماتے تھے, بازار سے سودا سلف لا کے دیتے تھے. وہی عرب جہاں کے لوگ زناکاری میں اتنے لت پت تھے, ایک پڑوسی کی بیوی کی عزت غیر محفوظ تھی, انسیف تھی, یہاں تک کہ اپنی سوتیلی ماؤں سے زنا کرتے تھے لوگ, اسے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے کی طرح اس کی بیویوں کو بھی استعمال کرتے تھے. یعنی شراب اور زنا یہ دور جاہلیت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے, اور اخیر زمانے میں وہی دور لوٹ کے آئے گا. شراب اور زنا پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا, ہو جائے گی زناکاری, اور شراب پانی سے زیادہ سستی ہو جائے گی, لوگ استعمال کریں گے. جو 1000 سال پہلے جو دور تھا, اخیر زمانے میں وہی دور لوٹ کے آئے گا جہاں اس طرح سماج کے سارے لوگ جیتے ہوں. ایک نوجوان ایسے جی رہا ہے, نہ زبان بہکی ہے, نہ نگاہ بہکی ہے, نہ ہاتھ بہکا ہے, نہ پاؤں پھسلا ہے. اس بد چلن سماج کا بچہ بولتا ہے کہ اگر کیریکٹر کا کوئی مضبوط پہاڑ دیکھنا ہو تو محمد عربی کو دیکھ لیا جائے. اس بد چلن سماج کے لوگ کہتے تھے بے داغ بچپن, بے داغ جوانی, یعنی جوانی ایسی کہ لوگ امانتدار امین کہنے لگے, ٹرسٹ وردی کہنے لگے, اور لوگ اسے صادق الوعد کہنے لگے, یعنی وعدہ خلافی کے عہد میں وعدہ وفائی کے پرتیک مصطفیٰ کو لوگ کہنے لگے. وہ نبی جنہوں نے چڑھتی جوانی میں 18 سال 25 سال کی جوانی میں صرف کما کے دوسروں کی خدمت کرنا, جہاں چاروں طرف دوشیزاؤں کے ننگے چلنے کا رواج ہو وہاں نگاہوں کی حفاظت کرنا. کسی آدمی پر الزام اس وقت لگایا جاتا ہے جب اس کا بچپن خراب ہو, اس کی جوانی خراب ہو, تب لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو ویسے ہی تھا, دیکھانی آپ جوانی ان کی, دیکھانی بچپن ان کا آوارگی سے عبارت تھی, اور پھر دیکھانی شادی کے بعد کیا ہوا, ان کو نئی نئی لڑکی کی چاہت تھی. میں کہتا ہوں ان ظالموں, خسیسوں اور رسیلوں کو مصطفیٰ کی بے داغ زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. دنیا کا سب سے حسین ترین انسان جن کے حسن کا عالم تو یہ تھا, جناب ابو ہریرہ جو حضور کی محفل میں بیٹھنے والا. ہم تو 1400 سال کے بعد کتابوں میں نبی کا حسن پڑھتے ہیں, لیکن ابو ہریرہ جو حضور کو دیکھا, برسہ برس تک دیکھا, ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا کان شمس تجری فی وجہہ, گویا سورج تھا جو نبی کے چہرے میں تیر رہا ہو, سورج نبی کے چہرے میں تیر رہا ہو. حضرت انس جو مصطفیٰ کی خدمت میں 10 سال تک رہے, اور 10 سال کے درمیان میں کبھی لفظ اف تک حضور نے انس کو نہیں کہا. یہ کوئی دنیا کا انسان کہہ ہی نہیں سکتا ہے. میرے پاس تو ایک نوکر رہتا ہے, میں صبح سے شام تک 50 بار رے اور بے اس کو کہتا ہوں, اس
کے خاندان کو کھنگال دیتا ہوں۔ یہاں 10 سال تک یورپ کا ایک دانشور مصطفیٰ کی لائف سٹوری کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے انس lived in the service of the holy prophet for 10 years but he did not tell even word oof، یعنی انس 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہے مگر لفظ اوف تک اس اخلاق کے پہاڑ نے نہیں کہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے نہ اس جیسا انسان پہلے کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ تاریخ آدمیت کا اکلوتا انسان، تاریخ انسانیت کا اکلوتا انسان، تاریخ آدمیت نے آج تک اس انسان کی شکل و صورت کا دوسرا نہیں دیکھا جن کا بچپن بے داغ ہو، جن کی جوانی بے داغ ہو، جن کی زندگی کا ایک ایک چیپٹر لاجواب ہو۔ میں کہتا ہوں جن کی زندگی میں کچھ پہلے سے گڑبڑ ہوتی ہے تب بعد میں لوگ اس میں عیب نکالتے ہیں کہ ارے یہ تو پہلے سے ویسا تھا۔ میں کہتا ہوں ظالموں، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں مکہ کے دشمنوں نے بھی عیب نہیں نکالا اس تعلق سے کہ ان کی نظر بہکی ہے، نہیں وہاں کے تو بڑے بڑے خاندان کے لوگ کہتے تھے کاش محمد عربی میرے داماد بن جائیں، میری نسلیں فخر کریں گی، میری نسلیں فخر کریں گی، میری نسلیں فخر کریں گی ان کی دامادی پر، چونکہ جو حسن و جمال اللہ نے دیا تھا، حسن کا اپنا اٹریکشن ہوتا ہے، خوبصورتی کی اپنی کشش ہوتی ہے، خوبصورتی سچ بڑھتے ہوئے آدمی کے قدم کو روک لیتی ہے، اس لیے ایک اچھا سا چہرہ آدمی کے دل پہ اثر ڈالتا ہے، حسن اور حسن کا اپنا کمال ہوتا ہے۔ تو اب اندر کے کردار کی خوبصورتی یہ ایک الگ خوبصورتی ہے اور پرسنالٹی کی خوبصورتی، یہ دونوں حسن ان کی شخصیت کو لاجواب بنا دیتی ہے، یعنی انٹرنل بیوٹی اور آؤٹ وارڈ بیوٹی ڈبلی ایٹریکٹیو پرسنالٹی کو بنا دیتی ہے۔ مصطفیٰ کا یہ ظاہری حسن تھا کہ 25 سال کی جوانی میں جب راستے سے گزرتے تھے تو دو چیزیں تمنا کرتی تھی کہ کاش محمد عربی میرے نکاح میں آ جائے، میری نسلیں فخر کریں گی۔ یہ جوان مصطفیٰ کی بیداغ جوانی تھی۔ اس وقت اگر حضور چاہتے، اس وقت سرکار دو جہاں کھانا کھاتے تھے، اس وقت ان کے پاس مال کی فراوانی تھی، وہ بزنس کرتے تھے چچا کے ساتھ میں، ان کے پاس مال تھا، مال بھی تھا، حسن بھی تھا، اپنا وطن تھا۔ نبوت کی ذمہ داری بھی اس وقت میں نہیں تھی کہ ہم رات اور دن تبلیغ اسلام کریں، یہ ذمہ داری 40 سال کے بعد آئی کہ رات دن اسلام کی تبلیغ کریں۔ 25 سال کی چڑھتی جوانی میں فارغ بھی ہیں آپ، یعنی نبوت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچاؤں، کھاتے تھے آپ، سوتے تھے آپ، مانوتا کی خدمت کرتے تھے، اس وقت فری تھے۔ اگر چاہتے عرب کے دستور کے مطابق نبی 100 خوبصورت 16 سال کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے تھے، چونکہ عرب میں یہ ماحول تھا اس ٹائم میں 100 شادی کرنا، 200 شادی کرنا، یہ عرب کا ماحول تھا۔ اور جو جس کلچر میں پیدا ہوتا ہے اس کلچر کی بات کو اختیار کرے تو اسے لوگ عیب نہیں مانتے ہیں۔ مصطفیٰ چاہتے تو اس وقت 50 نہیں، کم سے کم 25 خوبصورت ترین 18 سال کی دوشیزہ سے نکاح کر سکتے تھے۔ میں ان ظالموں، ان درندوں، ان کتوں کی بات سننے کے بعد میں کہتا ہوں جن لوگوں نے اس چاند پہ تھوکنا چاہا ہے، اس عظمت کے سورج کو داغدار دکھانے کی کوشش کی ہے، وہ ٹی راجا جیسا کلوا جس کا چہرہ کالا، جس کا دل کالا، وہ بدتمیز کا چہرہ نہیں دیکھا، جس کا دل کالا، جس کا چہرہ کالا، جس کا وجود کالا، جس کی سوچ کالی، جس کی فکر کالی، یعنی جس کا سارا ایگزسٹنس کالا ہے، جو داغدار ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس بدتمیز کا چہرہ کالا، لباس چاہے لباس وائٹ پہنے میں اس کا وجود کالا، اس کا دل کالا، آئینہ دیکھ لیتا وہ ٹی راجا، اسے اپنا چہرہ نظر آ جاتا۔ بدتمیز راجنیتی کرنے کے لیے گندی باتوں کا سہارا کیوں لیتا ہے؟ راجنیتی کرنے کے لیے کوئی اعلیٰ کام کا سہارا
ले, मानवता की सेवा कर, सर्विस कर, अच्छी बात बोल, लोग तुम्हें हाथ पे उठा लेंगे, मगर घिनौनी बात बोलकर क्यों तुम अपने ग्रुप में हीरो बनना चाहता है? चेहरा देख लेता सुअर जैसा चेहरा तेरा, और तू चला है उस पर उंगली उठाने जिनके चेहरे की खैरात चांद भी लेता हो, सूरज भी लेता हो। अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, नारे रिसालत। मुसलमानों कभी नर्वस मत होना, इन जालिमों की बात सुनने के बाद कभी मायूस मत होना, या देखना कि इन खसीसों रजीलों का वजूद ही ऐसा है कि वह इस तरह की बात बोले, वरना मुस्तफ़ा का वजूद ऐसा था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सरकार दो जहां का चेहरा अक़दस ऐसा लाजवाब था, उनका कांधा ऐसा लाजवाब था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। अल्लाह समझ। हजरत अनस कहते हैं जो 10 साल खिदमत में रहे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वमा मसस्तो दीबाजतन और हरीरन अलयना मिन कफ रसूलिल्लाह, मैंने दुनिया का कोई रेशम, कोई दिबास मुस्तफा की हथेली से ज्यादा नर्म मैंने नहीं पाया। और वो जिसने हुजूर को देखा, जो हुजूर की खिदमत में रहे, वो कहते हैं वमा शमम तो मिस्कन और अंबरतन अस्यबा मिन रायती नबी अलैहि सलाम, मैंने दुनिया की कोई कस्तूरी, दुनिया का कोई मुश्क मुस्तफा की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार नहीं पाया। इसलिए सरकार जिस रास्ते से गुजर जाते, रास्ता बताता था कि तेरा रहबर इस रास्ते से गुजरा, यानी अंबर मुश्क और अंबर की खुशबू से सारी गली मुअत्तर हो जाती थी। ये ऐसा नहीं कि नबूवत के ऐलान के बाद जिस दिन पैदा हुए मुस्तफा ऐसा बदन से नूर निकला कि आपकी माँ बोलती है कि उस नूर में मैंने मुल्क शाम के महल को देख लिया। अल्लाह सबब। ऐसा नहीं कि 40 साल के बाद जिस दिन पैदा हुए, जनाबे हलीमा कहती है जब मैं उस नेक बख्त बच्चे को लेकर अपने खानदान में गई, कभी मुझको रात में चिराग जलाने की नौबत नहीं आई, रात भर मेरा घर रोशन रहता था। जिनका बचपन नून अला नूर हो, जिनकी जवानी ऐसी बेदाग, निगाहें झुकी हुई, अल अमीन सादिकुल वाद, समाज के सारे लोग देखे तो देख के दंग रह जाए। वो चाहते तो 50 नहीं बल्कि 18 साल की 100 दोशीजाओं से निकाह कर सकते थे। जवानी थी, बदन में ताकत थी, हुस्न भी था, माल भी था, मगर उस वक्त मुस्तफा ने 2 शौहरों से बेवा औरत जो अधेड़ है, जो 40 साल खातून है, उस चढ़ती जवानी में 25 साल हुस्न है। जवानी में तो और हुस्न निखर जाता है। वह तो बचपन में जब ऐसा चेहरा के चांद जैसे बलाए चांद की तरह चमक मौजूद हो, जवान जब होते हैं, समाज का जब कोई काला इंसान 25 साल का होता है तो चेहरा और मलाहत से भर जाता है, चेहरा चिकना हो जाता है। जवानी में हड्डी स्ट्रांग हो जाती है, जवानी में आदमी का बदन मजबूत हो जाता है। जब मुस्तफा बचपन में से लाजवाब है तो 25 साल की जवानी का हुस्न का आलम क्या होगा। वो मुस्तफा जाने रहमत चाहते तो 18 साल की कई लड़की का सिलेक्शन कर सकते थे। सारी दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी काश मैं इनके निकाह में आ जाऊं। उस वक्त उस किरदार के अखलाक के पुतले ने 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उनका सिलेक्शन किया। इसका मतलब है कि मुस्तफा की शादी ऐश पसंदी के लिए नहीं थी, वरना ऐश 40 साल खातून से क्या करने का, 25 साल की जवानी में 18 साल की खातून से करने का था। मगर ताकत भी है, हुस्न भी है, मान भी है, जवानी भी है और अधेड़ उम्र की
کی خاتون سے آپ نے عقد کیا، اس کا مطلب ہے کہ 15 سال کے بعد جو نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، اس میں جو سب کو رحمتوں کا حصہ ملنے والا ہے، اسی میں وہ بیوائیں بھی شامل تھی جو بیوائیں ابھاگن مانی جاتی تھی۔ ان عورتوں کا قصور کیا ہے جو آج شادی ہوئی 4 دن کے بعد شوہر اس کا مر گیا؟ اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنے موت سے مرا ہے، مگر سماج اسے ڈائن کہتا تھا، سماج اسے قاتل کہتا تھا۔ یہ ڈائن ہے جو شوہر کو کھا کے آ گئی ہے، جبکہ ہر آدمی اپنے حیات سے پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی موت سے مرتا ہے، چاہے شوہر مرے یا شوہر بیوی مرے، وہ اپنی موت سے مرتے ہیں سارے لوگ۔ مگر سماج میں ایسے غلط قانون تھے کہ لوگ بیوہ عورتوں کو ڈائن کہتے تھے، یہ قاتل ہے۔ باپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ان کے سروں پہ بکری کی میمنیاں ڈالتا تھا، یہ منحوس ہے، یہ قاتل شوہر کو قتل کر کے آئی ہے۔ سماج کتنا بڑا ظلم کرتا تھا، اس کی شادی کے بارے میں سوچنا ہی فضول تھا، مگر کتنا بڑا اتیاچار، کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی زیادتی تھی ان بیوہ عورتوں کے ساتھ، جس کو لوگ کہتے تھے کبھی سہاگن بننے کے قابل نہیں ہے۔ رحمت دو عالم جو کچھ 40 سال کے بعد کہنے والے تھے، اسی کو پریکٹیکل میں 25 سال کی عمر میں اس بیوہ خاتون سے عقد کر کے بتا دیا کہ بیوائیں ابھاگن نہیں سہاگن بننے کے قابل ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس مصطفیٰ نے بیواؤں کو سمان دیا کہ آج ہندوستان کی بیواؤں کی شادی ہو رہی ہے، آج عرب کی بیواؤں کا نکاح ہو رہا ہے، امریکہ کی بیواؤں کی شادی ہو رہی ہے، یہ احسان مصطفیٰ جانے رحمت کا ہے جو غلط نیتی کو توڑ کر بیواؤں کو جینے کا حق عطا کر دیا ہے، بیواؤں کو جینے کا حق عطا کیا ہے۔ سر رحمت دو عالم مصطفیٰ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ